بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ آخری ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور جانیں گے کہ حضرت نوح کے بعد جو اگلے نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام، ان تک نبوت کیسے پہنچی۔ حضرت نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارکشند، ارکشند کے بیٹے شالخ اور شالخ کے بیٹے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی تھے جو قوم عاد پر اتارے گئے۔ جو قوم عاد تھی وہ دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ ان کے بارے مشہور تھا کہ وہ اپنی ایڑی اگر زمین پر مارتے تو ان کا پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتا۔ وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان پر اتارے گئے، وہ یمن کا ایک علاقہ ہے جو ساحل سمندر پر واقع ہے، جسے شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی وادی بسائی۔ اس وادی کا نام تھا وادی مغیث۔ ان میں کہتے ہیں وہ اتنے طاقتور تھے کہ جو سب سے چھوٹے قد کا بھی ان میں شخص تھا وہ 60 گز یعنی 180 فٹ لمبا شخص تھا وہ، اور اسی طرح جو دراز قد تھا وہ 100 گز قد تھا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام وہ نبی تھے پہلے جن کی زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اتارے ہیں، جن میں 4 جو نبی آئے ہیں ان کی زبان عربی تھی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر آپ کے اور میرے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عربی زبان جن کی عرب زبان تھی۔ خیر، حضرت ہود علیہ السلام ان کو تلقین دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ بت پرستی چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کریں، جس پر وہ کہتے ہیں، اور نہیں تو حضرت ہود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین آپ پر عذاب آئے گا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ من اشد منا قوتاً، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ جو قوم عاد، اس کا اس لیے قوم عاد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ان کا سردار تھا اس کا نام عاد تھا، جس وجہ سے اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام ان کو تلقین کرتے رہتے ہیں، ایک دن یہاں تک کہ وہ یہ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کر دیں گے کہ یہ ہمیں غلط رستے پہ لگانا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا کا رستہ چھوڑ کے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگیں، کیونکہ حضرت ہود فرماتے تھے کہ آپ اللہ کو ایک جانو اور مجھے اس کا رسول مانو، اور کہتے تھے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ، جس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ ان میں کچھ چند ایک لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، جب وہ یہ بات اپنے سردار سے سنتے ہیں تو وہ جا کے حضرت ہود علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے سورہ فجر میں، قرآن کی بھی سب میں یہ قوم عاد کا واقعہ ہوا۔ خیر، جب وہ حضرت ہود کو بتاتے ہیں تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرماتے ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سخت ترین آزمائش اور مصیبت میں مبتلا فرمائے، جس پر ان کے اوپر اس بد دعا کے نتیجے میں ان پر 7 سال کی قحط سالی ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس زمانے کا ایک قانون تھا کہ جب بھی کسی کے اوپر مشکل وقت آتا تو وہ حرم شریف یعنی مکہ جاتا۔ مکہ جا کے وہ خدا کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مکہ جاتے اور مکہ جا کر دعا کرتے تھے اپنے لیے۔ اور مکہ میں وہ جو قوم بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کو سردار اور رئیس کہلاتی تھی۔ خیر، یہاں سے وہ 70 لوگوں کا گروہ بناتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے وہاں پہ جائیں اور آپ پانی کی دعا کریں، جس پر وہ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال، جو وہاں کا سردار ہوتا ہے، استقبال اس طرح کرتا ہے کہ ان کے لیے شراب کی محفلیں سجاتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا ہے تو دوبارہ جو ان کا قوم کا سردار ہوتا ہے عاد، وہ 6 لوگوں کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں، ان لوگوں کا پتہ کریں اور اپنے لیے پانی طلب کریں۔ جب وہ 6 لوگ جاتے ہیں مکہ میں، وہ 6 لوگوں کا گروپ بناتا ہے، اس میں جو ایک کیل نامی بندہ ہوتا ہے اس کو وہ سردار بناتا ہے، اور 5 لوگ مزید اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان 6 لوگوں کے اندر 2 لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا دین چھپایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام مزید تھا اور ایک کا نام لکیم تھا۔ خیر، وہ جب 6 لوگ مکہ کو جاتے ہیں تو جو مزید اور لکیم مسلمان ہو گئے ہوتے ہیں، وہ جو ان کا سردار ہے کیل، اس کو کہتے ہیں کہ آپ بت پرستی چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کریں اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم تو ہرگز اس کو نہ مانیں گے۔ خیر، جب مکہ پہنچتے ہیں تو مزید وہاں پہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، جب تک میری زندگی ہو مجھے رزق کی تنگی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر جو لکیم ہوتا ہے وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں 3000 سال کی زندگانی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ فرما دیتے ہیں۔ پھر جو سردار ان کا کیل ہوتا ہے
وہ دعا کرتا ہے بارش کے لیے، تو اس کے سامنے 3 بادل آتے ہیں کہ اس کو ہوتا ہے حکم کہ ان تینوں میں سے ایک اپنے لیے بادل تم منتخب کرو۔ ان بادلوں میں جو سب سے پہلا سفید رنگ ہوتا ہے، ایک سرخ رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، وہ سرخ اور سفید رنگ کا اس لیے نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ یہ پانی سے خالی ہوں گے، اور جب سیاہ بادل کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بادل ضرور پانی والا ہوگا، یہ پانی سے خالی نہیں ہوگا۔ خیر جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں واپسی کے لیے تو ان کے سر کے اس کے ساتھ ساتھ وہ بادل چلتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہب ابن منبع سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں زمین کے اندر ایک ہوا کو قید کر رکھا ہے، اس ہوا کو 70,000 زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور 70,000 فرشتے اس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے قوم عاد کے اوپر فرشتوں کو کہ قوم عاد کے اوپر اس ہوا کو چھوڑ دیا جائے، ایک گائے کے نتھنے کے برابر اس ہوا کو چھوڑ دیا جائے، جس پر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر ہم نے اتنی ہوا چھوڑ دی تو اس سے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، جس پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سوئی کا جتنا سوراخ ہوتا ہے اتنی ہوا کو چھوڑ دیں۔ تو جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک تیز ہوا آنے والی ہے جو آپ کو نیست و نابود کر دے گی، اور جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے ہوا کا، تو وہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ 3 سائڈ پہ پہاڑ ہوتے ہیں اور ایک سائڈ پہ صرف خالی رستہ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، جو عورتیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ان کے سینٹر میں کھڑا کر کے اور خود ایک دوسرے سے ایسے بازو ملا کے پکڑ کے ایک دوسرے کے بازو، تو وہ جو خالی سائڈ ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تقریباً ان کی جو تعداد ہوتی ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 7 لاکھ کے برابر ہے۔ تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اب کون سی ہوا ہے جو ہم کو نقصان پہنچائے گی کہ 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہیں اور ایک طرف ہم ہیں۔ خیر جب وہ ہوا آتی ہے تو سب سے پہلے آ کے وہ ان کے جو مکان اور گھر ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور پھر اسی طرح وہ ہوا تیز رفتاری سے آتی ہے اور ان کو سب کو پٹخ دیتی ہے، اور جو چند ایک لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے ایک لائن کھینچ کر ان کے اندر ان کو بند کر دیا تھا، ان کے اندر رکھ لیا تھا، ہوا نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر جب وہ ہوا سب کو نیست و نابود کر دیتی ہے، قوم عاد کا جو سردار تھا عاد، وہ اور چند ایک لوگ اس میں بچتے ہیں، باقی سارے مر گئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو کراہنے کی اتنی خطرناک آواز تھی، اتنی خوفناک آواز تھی کہ جب وہ کراہتے تھے تو اس طرح جو بھی ان کی آواز سنتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اللہ کی توبہ کر لو، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں ہرگز توبہ نہ کروں گا جب تک تم میرے جتنے یہ لوگ ہیں ان کو زندہ نہ کر دو۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک زوردار ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اسے اڑا کے لے جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً قوم عاد کے ختم ہونے کے بعد 400 سال تک زندہ رہتے ہیں، اور جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہوتے ہیں وہ لوگ تقریباً 100 سال تک، حضرت ہود کے جانے کے 100 سال بعد تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس قوم کے اوپر ایک دن شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے اللہ کی آپ عبادت کرتے ہو؟ جو نظر نہیں آتا آپ اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم کس کی عبادت کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسا ایک رب بنا کے دوں گا کہ جو آپ کے ہمیشہ سامنے ہوگا، اور آپ جو اس سے مانگیں گے، طلب کریں گے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ جس پر وہ بت ایک پتھر سے بت تراشتا ہے، سونے کی ایک کرسی لے کے اس کے اوپر اس بت کو رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم سب لوگ اس کو سجدہ کرو، یہ تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے۔ جس پر وہ سارے لوگ شیطان کی باتوں میں آتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ سجدہ کرتے ہیں تو سارے وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ایک مچھر کو حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر جو انہوں نے بت بنایا ہوا ہے اس بت کو اٹھاؤ اور دریائے محیط میں ڈال دو۔ وہ لوگ بت کی عبادت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک مچھر آتا ہے، مچھر جو اس بت کے اندر جاتا ہے، جا کے اس کو اٹھا کے دریائے محیط میں ڈال دیتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔